بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین پروگرام لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے جی ہاں بچے اور بڑے۔ تو اس پروگرام میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں جن کا نام ہے فراز مدنی بھائی۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ان کو مدنی چینل پہ دیکھا بھی ہوگا، تو پیارے بچوں آپ کو فارمیٹ تو پتہ ہوگا، تو اپنے پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام۔ جی غلام حسین بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے
گئے خدا کو دیکھا نہیں یار ایک مان لیا خدا کو دیکھا نہیں یار ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے گئے کہ جانتے ہیں صحابہ حضور جانتے گئے میں کی بات کروں یہ کہا میری اوقات میں ان کی بات کروں یہ کہا میری اوقات کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں جناح میں کون گئے سردار نوجوانوں کے جناح میں کون ہے سردار نوجوانوں کے حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں نگی غزاد سفر پاس جن غلاموں کے نگی غزاد سفر پاس جن غلاموں کے انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے گئے انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے گئے تیری عطا سے خدا یا حضور جانتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے کلام سنایا اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے گیسٹ سے سوالات بچے اور بڑے تو جی پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ اس طرح کہ ہمارے جو آڈینس ہے وہ ہمارے گیسٹ یعنی مہمان سے سوالات کریں گے اور ہمارے مہمان جواب بھی دیں گے اور ان کی رہنمائی بھی فرمائیں گے تو جی ٹیم اے سے کون سوال کرے گا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا آپ سے ایک سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے کلیم اللہ ان کا لقب ہے اور کلیم کا معنی ہوتا ہے میننگز ہوتا ہے بات کرنے والا کلام کرنے والا تو موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا ہے ویسے تو اللہ پاک اپنے نبیوں کی طرف وحی فرماتا ہے لیکن ڈائریکٹ جس کو کہیں کلام کرنا بات کرنا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ شرف عطا فرمایا تھا سبحان اللہ ماشاء اللہ جی اور کوئی سوال کرے گا سوال کریں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبید مصطفیٰ اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو کس نے دعوت اسلامی کا بطنی ماحول جوائن کروایا؟ ہمارے علاقے میں ایک اسلامی بھائی تھے جو رمضان المبارک میں اعتکاف کے دنوں میں تشریف لائے تھے. تو ماشاءاللہ ان کا چہرہ بھی بڑا نورانی تھا اور ان کا لباس بھی اٹریکٹیو تھا، کیونکہ آپ کی جو گیٹ اپ ہوتا ہے، جو آپ کی کلوتھنگ ہوتی ہے، وہ بھی دوسرے پر ایک امپیکٹ ڈالتی ہے. تو وہ جب آئے تو میں ان سے بڑا امپریس ہوا، کیونکہ اس وقت میں غالباً کالج میں پڑھتا تھا. تو جب میں نے ان کو دیکھا تو ان کا چہرہ بھی نورانی، کپڑے بھی بڑے سفید، تو بڑا ایک امپریس ہوتا ہے بندہ. اور وہ ان کی مدر ٹنگ اور میری سیم، یعنی وہ میمن تھے اور میں بھی میمن تھا، تو یہ بھی تھوڑا سا اٹریکشن کا ایک ذریعہ بنا. پھر انہوں نے مجھے ایک رسالہ دیا، ایک بکلیٹ دی. امیر علیہ سنت جو رسالے لکھتے ہیں وہ انہوں نے مجھے دیا. تو وہ رسالہ میں نے پڑھا، لیکن اس کے بیک سائڈ پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ لکھی ہوئی تھی. میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر گیا، میں نے اس کو وزٹ کیا. بچپن میں ہم یہ سنتے تھے کہ کوئی پیر صاحب ہوتے ہیں، ان سے بیعت ہوا جاتا ہے، ان کے مرید بنتے ہیں. تو میں نے ایسے ہی بس دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مرید کا فارم بھرا اور میں نے سینڈ کر دیا. اتنا شعور اور اتنا معلومات نہیں تھی، لیکن یہ مجھے فیل ہوا کہ جب میں مرید بن گیا تو پھر آٹومیٹیکلی دل کے اندر ایک چینجنگ آنے لگی. نماز کی طرف دل لگنے لگا، مسجد کی طرف دل لگنے لگا. حالانکہ اس وقت میں اتنا اجتماعات میں نہیں جاتا تھا، نہ قافلے میں سفر کیا، لیکن اصل تو یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ کے ولی کی جب نظر پڑتی ہے تو آپ کی دل کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے. تو بیسک جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ امیر علیہ سنت سے مرید بننے کے بعد لائف میں آٹومیٹیکلی چینج آ گیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی اور کوئی سوال کرے گا؟ جی ٹیم بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہم الٹے ہاتھ سے کھانا کھا سکتے ہیں؟ الٹے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا چاہیے. الٹے ہاتھ سے شیطان کھانا کھاتا ہے، اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا یہ سنت مصطفیٰ اور سنت انبیاء بھی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین میں ٹریولنگ کر رہے تھے. تو وہاں پر ایک نان مسلم تھا جو الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. تو مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نان مسلم کو کہا کہ آپ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں. تو اس نے کہا کہ میں مسلم تھوڑی ہوں جو میں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤں. تو مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے پیارا انداز میں اس کی تربیت بھی کی اور جواب بھی دیا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا یہ تو انسانیت کا تقاضا ہے. یعنی اگر آپ انسان تو ہیں نا، نان مسلم ہیں لیکن انسان تو ہیں، تو سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا یہ تو انسانوں کا کام ہے، لہٰذا آپ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں. تو اس نے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا شروع کر دیا. تو یوں کہیے کہ ہمارے لیے تو یہ سنت ہے اور ہمیں سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا کھانا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اور کون سوال کرے گا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے یہ سوال ہے، دعوت اسلامی نے آپ کو کیا دیا؟ یہ پوچھیے کہ دعوت اسلامی نے ہمیں کیا نہیں دیا. الحمدللہ نہ صرف مجھے بلکہ لاکھوں عاشقان رسول کو دعوت اسلامی نے اور امیر علیہ سنت کی تربیت نے خوف خدا کی نعمت دی، عشق مصطفیٰ عطا کیا، صحابہ، اولیاء، اہل بیت کی محبت عطا کی، علم عطا کیا، عمل کا جذبہ دیا، اور نہ جانے کیا کیا امیر علیہ سنت کی بارگاہ سے ہمیں ملا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پوچھو نہ ہم سے کیا کیا عطار نے دیا ہے. تو امیر علیہ سنت نے بہت کچھ دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ جس کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. یوں کہہ لیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ دعوت اسلامی نے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی اور کوئی سوال کرے گا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل پر آپ کا پسندیدہ پروگرام کون سا ہے؟ ویسے تو مدنی چینل کا ہر پروگرام ہی اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر ریئلٹی بیان کروں تو میرا فیوریٹ پروگرام مدنی مذاکرہ ہے. ایک تو امیر علیہ سنت کی زیارت بھی ہوتی ہے، اور دوسرا سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. آپ کو علم اور عمل کا جذبہ مدنی مذاکرے سے ملتا ہے، اور امیر علیہ سنت اپنی زندگی بھر کے تجربات بیان کرتے ہیں. اور یہ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے، تجربات ہوتے ہیں، یہ انسان کی زندگی میں بہت کام آنے والی چیز ہوتی ہے. تو میں آپ کو بھی مشورہ دوں گا، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں کہوں گا کہ مدنی مذاکرہ بالکل بھی نہ چھوڑا کریں. دعوت اسلامی کے جو دینی کام ہے نا، ان میں سے ایک دینی کام مدنی مذاکرہ ہے. یعنی ایوری سیٹرڈے آفٹر عشاء آپ نے مدنی مذاکرہ دیکھنا ہی دیکھنا ہے. تو آپ سب بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم ہم مدنی مذاکرہ ضرور دیکھا کریں گے. انشاءاللہ
عز وجل۔ جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے بچوں نے بہت ہی انفارمیٹیو سوالات کیے تو ہمارے مہمان نے اس کے جوابات بھی دیے۔ تو جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، تو جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اپنے سیگمنٹ میں آ چکے ہیں جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن، جو کہ کریں گے ہمارے گیسٹ یعنی ہمارے مہمان۔ جی انشاءاللہ الکریم آج میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، اس میں ہمیں یونیک انفارمیشن بھی ملے گی اور سیکھنے کا بھی بہت کچھ ملے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر کا نام ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے فادر کا نام ہے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے بیٹے تھے، لیکن انہیں سب سے زیادہ محبت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی تھی۔ اور حضرت عبداللہ کون ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فادر۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے بہت بیوٹیفل بنایا تھا، حسن آپ کے پاس بہت زیادہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ ٹریولنگ کرتے ہوئے جنگل کی طرف گئے تو کچھ لوگوں نے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کی۔ اچانک ہی کچھ ایسے لوگ آ گئے کہ جو اس دنیا کے نہیں لگ رہے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں غیبی مخلوق، اس دنیا کے وہ افراد نہیں لگ رہے تھے۔ انہوں نے ان حملہ کرنے والوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور انہیں وہاں سے بھگا دیا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیفلی ان کے گھر تک پہنچا دیا۔ اچھا، وہاں پر ایک اور شخص بھی موجود تھے جن کا نام تھا وہب بن عبد مناف۔ یہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فادر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا ہیں۔ انہوں نے جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ دیکھا کہ ایک ایسی مخلوق آئے گی جنہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بچایا بھی اور سیفلی گھر تک بھی پہنچا دیا، تو ان کے دل کے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بیٹھ گئی۔ اب یہاں پر چند باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نارملی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر کا نام یا گرینڈ فادر کا نام یعنی والد کا نام، دادا کا نام بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، اور اسی طرح نانا کا نام بھی ایک بڑی تعداد ہے جن کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس واقعے سے ایک تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام سننے کو ملا اور نانا کا نام بھی سننے کو ملا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ پاک ان کی مدد فرماتا ہے، یعنی ظاہری طور پر وہاں کچھ ایسی چیزیں نہیں تھیں کہ جو ان کو بچا سکتی، لیکن اللہ پاک نے اپنے خاص بندے، اپنے نیک بندے کی مدد کے لیے کچھ ایسے افراد بھیج دیے، کچھ ایسے لوگ بھیج دیے جو اس دنیا کے بھی محسوس نہیں ہو رہے تھے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی، ان کی ہیلپ کی۔ تو ہمیں اچھے اچھے اعمال کرنے چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور ایک اور میں آپ کو یہاں پر بات بتاتا ہوں کہ جیسے آپ لوگ ریکارڈنگ کے لیے گھر آتے ہوں گے، پروگرامز کے لیے گھر سے آتے ہوں گے، تو اپنے ماں باپ کی، اپنے پیرنٹس کی دعائیں لے کر آیا کریں۔ یہ جو والدین کی دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی فائدے مند ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے دل سے دعا نکل رہی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ خیر سے جائے، خیر سے آ جائے۔ تو بعض اوقات بچے جلدی کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، تو اپنے پیرنٹس کا ہاتھ بھی چومیں اور ان سے دعا کروا کے بھی آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہماری حفاظت کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت بھی عطا کرے، اور ہر موڑ پر اللہ پاک ہماری مدد بھی فرمائے، ہماری حفاظت بھی فرمائے۔ آمین، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک وقت میں دو کام۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ تو جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اپنے سیگمنٹ میں آ چکے ہیں جس کا نام ہے ایک وقت میں دو کام۔ ہوگا کچھ اس طرح کہ ہمارے جو گیسٹ ہیں یعنی کہ مہمان ہیں جو ہمارے، ان کو دو کام کرنے ہوں گے۔ ہمارے انوار بھی اسٹوری سنائیں گے، اور جو ہمارے گیسٹ یعنی مہمان ہیں وہ اسٹوری بھی سنتے رہیں گے اور قرآن پاک کی صورتوں کے نام بھی لکھتے رہیں گے۔ تو آپ ریڈی ہیں؟ انشاءاللہ الکریم۔ تو جی آپ ریڈی ہیں؟ جی ہاں۔ جی انوار بھی آپ اسٹوری شروع کریں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یمن میں ایک سبا نام کا شہر تھا۔ اس میں رہنے والی قوم کو قوم سبا کہا جاتا تھا۔ اس شہر میں لوگوں کی آبادی کافی تھی اور اس شہر میں اللہ پاک کی بہت نشانیاں تھیں۔ اس شہر کے دونوں طرف بہت سارے پھلوں کے باغات تھے۔
اور پیارے بچوں، پھل اتنی زیادہ کوانٹٹی میں تھے کہ اگر کوئی شخص ان باغوں میں سے خالی ٹوکرا سر پر رکھ کر گزرتا تو ہاتھ لگائے بغیر الگ الگ طرح کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا۔ سبحان اللہ۔ زیادہ کوانٹٹی میں ہونے کی وجہ سے پھل گرتے رہتے تھے، اور اس شہر کا پانی، ہوا اور زمین اتنی صاف اور پاک تھی کہ اس میں مچھر، مکھی، کھٹپل، سانپ، بچھو اس طرح کا کوئی جانور نہیں پایا جاتا تھا جو گندگی میں پائے جاتے ہیں۔ اور ہوا تو ایسی صاف ستھری تھی کہ اگر کوئی شخص اس شہر سے گزرتا تو اس کے کپڑوں میں جوئیں ہوتی تو اس شہر کی ہوا سے ساری جوئیں مر جاتی۔ اور موسم بھی بڑا کمال کا ہوتا تھا، نہ زیادہ سردی نہ زیادہ گرمی، نارمل ویدر ہوتا تھا۔ اس شہر کی قوم یعنی قوم سبا ان نعمتوں کے مزے لے لے کر اپنی زندگیاں گزار رہی تھی، مگر اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود قوم سبا اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ پاک کی نافرمانی کرنے میں مصروف تھی۔ اللہ اکبر۔ قوم سبا کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے ایک کے بعد ایک نبی علیہ السلام کو بھیجا جو انہیں اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلا دلا کر اللہ پاک کے عذاب سے ڈراتے رہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا کہتے رہے، مگر قوم سبا نے اللہ پاک کی اور اللہ پاک کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ اللہ اکبر۔ ٹوٹل 13 انبیاء کرام علیہ السلام ان کے پاس آ چکے تھے ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، یہاں تک کہ اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا، یہ اللہ پاک کا ایسا نافرمان تھا کہ یہ لوگوں کو اسلام سے دور کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ جو اس کی باتوں میں نہیں آتا تھا اسے قتل کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ جب قوم سبا اپنی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو اللہ پاک نے اس قوم کو سیلاب کا عذاب بھیج دیا جس سے ان کے بہت سارے باغ اور مال ڈوب گئے، ان کے گھر مٹی میں بدل گئے اور اس شہر کی تباہی عرب والوں کے لیے مثال بن گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے خوبصورت باغ ڈراؤنے جنگل میں بدل گئے اور اس جنگل میں جو پھل نکلتے تھے وہ بالکل ہی کڑوے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جی کہانی کمپلیٹ ہو چکی ہے، انوار بھائی نے اسٹوری سنائی، تو اب ہم اپنے گیسٹ سے سوالات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو جی آپ تشریف رکھیں۔ جی آپ نے کون کون سی صورتوں کے نام لکھے ہیں؟ بہت ساری صورتوں کے نام لکھے ہیں، کچھ میں بتا دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ، سورہ آل عمران، سورہ اعراف، سورہ انعام، سورہ نساء، سورہ یوسف، سورہ یونس، بہت ساری صورتوں کے نام ہیں۔ ماشاء اللہ، یعنی کہ آپ نے ایک وقت میں 2 کام کر لیے ہیں، ماشاء اللہ۔ جی آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس واقعے میں کس قوم کا ذکر ہوا ہے؟ قوم سبا کا۔ قوم سبا کا۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی آپ سے اگلا سوال یہ ہے، قوم سبا کو کتنے انبیاء علیہ السلام نے اسلام کی دعوت پیش کی؟ 13 یعنی آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قوم سبا کے سردار کا نام کیا تھا؟ حماد۔ جی آپ نے جواب دیا حماد، اور آپ کا جواب درست ہے۔ جی اب سے اگلا سوال یہ ہے کہ سبا کس ملک کا شہر تھا؟ ملک یمن۔ ملک یمن۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ اور آپ سے آخری سوال یہ ہے، قوم سبا پر اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کے بارے میں بتائیں۔ وہاں پھلوں کی فراوانی تھی۔ جی پھلوں کے باغات تھے۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں، یہ سیگمنٹ بھی ہمارا اختتام ہوا۔ تو پیارے بچوں، اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے حروف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ تو جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اپنے سیگمنٹ میں آ چکے ہیں جس کا نام ہے حروف سوال جواب۔ تو ہوگا کچھ اس طرح کہ میں ایک حروف کہوں گا اور اس سے سوال پوچھوں گا، تو یہ ٹیم اے ہو جائے اور یہ ٹیم بی ہو جائے۔ تو دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے آپ میں سے۔ تو جی ٹیم اے سے پہلا سوال ہے، حرف زے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بتائیں۔ حضرت بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ نے جواب دیا حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ جی ٹیم بی سے سوال ہے، حرف رے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ کا نام بتائیں جو ام حبیبہ کے لقب سے مشہور ہے۔ جی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سوال کا حصہ یہ بھی تھا کہ وہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے لقب سے مشہور ہیں، تو ام حبیبہ کے لقب سے جو زوجہ محترمہ مشہور ہیں ان کا نام ہے بی بی رملہ رضی اللہ عنہا۔
اس طرح آپ کی اصلاح بھی ہو گئی. تو جی میں نے 2 سوال کیے, اگر آپ کچھ سوال کریں ان سے. لبیک. سوال ہے حرف صاد اور میم سے ان 2 پہاڑوں کے نام بتائیں جن کے درمیان حج اور عمرہ کرنے والے سعی کرتے ہیں. جی آپ بتائیے. صفا اور مروہ. جی بچوں ان کا جواب درست ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا یہ بھی کہہ رہے ہیں درست ہے, تو بھائی جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال ہے حرف عین سے ان ولی اللہ کا نام بتائیں جنہیں داتا صاحب بھی کہا جاتا ہے. یہ تو ایزی کوسچن ہے. داتا صاحب کے لقب سے کون مشہور ہے؟ لاہور میں ہوتے ہیں ایک بزرگ. اچھا نام نہیں پتا. چلے میں آپ کو ایک ہنٹ دوں. مسلمانوں کے جو 4 خلیفہ ہیں ان میں سے جو 4 نمبر والے خلیفہ ہیں نا, ان کے نام سے ان کا نام آتا ہے. بالکل پہنچا دیا میں نے. جی حضرت علی. ان کا پورا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ویسے جواب آپ کا درست مان لیا جاتا ہے. ان کا پورا نام ہے حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. جب بھی کسی بزرگ کا نام لیں تو حضرت بھی کہیں, اور اگر وہ اللہ کے ولی ہیں تو رحمۃ اللہ علیہ کہیں, اگر صحابی ہیں تو رضی اللہ عنہ کہیں, صحابیہ ہیں تو رضی اللہ عنہا کہیں. اگلا سوال ہے حرف با سے اس رات کا نام بتائیں جو 15 شعبان کو آتی ہے. جی آپ بتائیے. جی آپ. شب بارات. سبحان اللہ, جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال حرف نون سے اس عبادت کا نام بتائیں جس کا قرآن پاک میں 700 ٹائم سے زیادہ ذکر ملتا ہے. اللہ اکبر. جی آپ نہیں بتائیں گے؟ آپ نے ابھی تک ایک کوشچن کا بھی جواب نہیں دیا. بہت ایزی جواب ہے اس کا, ان کو دے دیں. کیا نام ہے آپ کا؟ روحان ناصر. روحان. جی روحان بھائی. نماز. نماز. سبحان اللہ, جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. حرف عین سے ان صحابی رضی اللہ عنہ کا اصل نام بتائیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان فرمائی ہیں اور وہ ابو ہریرہ کے لقب سے مشہور ہیں. ایکچوئل جو ان کا نام ہے, اصل جو نام ہے وہ بتانا ہے. ہندو آپ کو. چلیں ان کے نام کے شروع میں ایک تو عبد آتا ہے, جیسے عبداللہ, عبد القدوس, ایک تو عبد آتا ہے, اور دوسرا جو اللہ پاک کا صفاتی نام اس میں آتا ہے وہ والا ہے کہ جو بڑا ہی مقدس ہے اور ہم اس کو سنتے بھی رہتے ہیں عام طور پر. قرآن پاک میں ایک سورت کا نام بھی اس نام سے آتا ہے. چلیں بھائی اتنا آسان کر دیا. 27ویں پارے میں وہ سورت ہے, یہ بھی بتا دیا. عبد آتا ہے شروع میں, یہ تو سمجھ آ گیا نا. عبد آتا ہے, جیسے عبداللہ ہم پڑھتے ہیں تو عبد, اور جو اللہ پاک کا اس میں صفاتی نام ہے وہ ہے کہ جو 27ویں پارے میں ایک سورت آتی ہے وہ نام یہاں لگے گا. اب آپ بتا دیں. آپ جواب دیں گے؟ ابو ہریرہ, ابھی آپ کا نام بھی آیا تھا سوال میں. چلیں جواب دیں. عبد الرحمن. سبحان اللہ, صحیح جواب ہے آپ کا. سبحان اللہ. چلیں اگلا سوال. حرف ہا سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نواسے کا نام بتائیں جنہیں کربلا میں شہید کیا گیا. اللہ. یہ تو بہت ایزی کوسچن ہے. کربلا میں جن کو شہید کیا گیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, ان کا نام بتانا ہے. نہیں پتا آپ کو؟ بہت ایزی کوسچن ہے. اچھا بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کتنے بیٹے ہیں آپ کو پتا ہے؟ حضرت علی کے کتنے بیٹے ہیں؟ کس کو پتا ہے؟ چلیں آپ جواب دے رہے ہیں, دیجئے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلیں نیکسٹ کوسچن. حرف جیم سے دعوت اسلامی کا وہ کون سا شعبہ ہے, کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں عالم کورس کروایا جاتا ہے؟ بھئی آپ لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے؟ تھوڑا سا مشکل کوسچن ہے ویسے میں سمجھتا ہوں, لیکن سوچیں شاید آپ نے کبھی سنا ہو. چلیں بھئی آپ بھی بتا دیں. جامعۃ المدینہ. سبحان اللہ. آپ کو کیسے پتا جامعۃ المدینہ؟ کہاں سنا ہے آپ نے؟ میں نے سنا ہے, میں نام بہت اچھا. جگہ یہاں آتا رہتا ہوں میں. اچھا چلیں ماشاءاللہ, جواب درست ہے. اب لاسٹ کوسچن ہے آپ لوگوں سے. حرف سین سے وہ کون سی سنت ہے جس کا تعلق آنکھوں سے ہے؟
آپ نہیں بتائیں گے؟ آنکھوں پہ کچھ لگایا جاتا ہے، رات کو سونے سے پہلے بھی لگاتے ہیں، چلیں آپ جواب دیجئے۔ سرما۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ویسے جیتا کون ہے ان میں سے، ٹیم اے یا ٹیم بی؟ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ تو ایسے موقع پر فرماتے ہیں کہ سبھی جیت گئے، سبحان ہارا اللہ۔ کوئی بھی نہیں ہے، تو دونوں کو ہی مبارک ہو، ماشاءاللہ اچھے جوابات دیے آپ نے۔ آپ نے تو بچوں سے سوالات کیے، بچوں نے جوابات بھی دیے اور آپ نے ان کی اصلاح بھی فرمائی، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اگر میں اجازت نہ دوں تو نہیں کروں گا سوال۔ چلیں کریں۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ اچھا ہے، اس میں انفارمیشن بھی ہے، اٹریکٹیو بھی ہے، تو میں بچوں کو بھی کہوں گا اور بڑوں کو بھی کہوں گا کہ یہ پروگرام ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت ساری یونیک معلومات آپ کو ملیں گی۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جوابات بھی اچھے دیے، پارٹیسپیٹ بھی اچھا کیا، اللہ پاک آپ سب کو عالم دین مفتی دعوت اسلامی بنائے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اللہ آپ کو بھی برکت دے۔ آمین۔ تو پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا۔ اب ملیں گے انشاءاللہ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک آپ اپنا ضرور خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات، اچھا تصویر اور پیغام، ایک وقت میں دو کام، آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔